नाजरीन, पाकिस्तान भारत के दरमियान एक बहुत बड़ा मसला जो है वो हल हो गया है। वो मसला ये था कि एक ये बहुत बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि अभी जो हालिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कन्फ्लिक्ट हुआ, इसमें पाकिस्तान ने भारत के कितने जहाज गिराए हैं। इस हवाले से बहुत ज़्यादा ये कंट्रोवर्सी थी और एक क्यूरियोसिटी थी कि कितने ये जहाज गिरे हैं, गिरे भी हैं या नहीं गिरे हैं। तो नाजरीन, ट्रंप ने बिल आखिर ये कह दिया है कि पाकिस्तान भारत के दरमियान 5 जहाज गिराए गए हैं। अब ट्रंप ने ये नहीं कहा कि ये जहाज पाकिस्तान के गिराए गए हैं या इंडिया के गिराए गए हैं। ऑब्वियसली ये बात इंडिया के हवाले से की जा रही है कि ट्रंप ने ये तस्दीक की है कि पाकिस्तान ने इंडिया के 5 जहाज जो हैं ये गिराए हैं। नाजरीन, जब ये कन्फ्लिक्ट चल रहा था तो इस बात का दावा पाकिस्तान की जानिब से किया गया था कि पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज जो हैं वो गिरा दिया, लेकिन इस बात को भारत जो है वो डिनाई कर रहा था, वो इस बात को तस्लीम नहीं कर रहा था। लेकिन भारत में जब वहाँ के लोगों ने, वहाँ के जर्नलिस्ट ने अपनी हुकूमतों से, अपनी मोदी हुकूमत से जब ये सवाल किया कि क्या पाकिस्तान ये दावा कर रहा है 5 जहाज गिराने का, तो इस हवाले से इस खबर में क्या सदाकत है। तो भारतीय हुकूमत की जानिब से जो है, उनकी जानिब से मतलब कि इस बात को डिनाई नहीं किया गया कि पाकिस्तान ने हमारे जहाज गिराए या नहीं गिराए हैं या नहीं गिरा, वो टाल मटोल से काम लेते गए। ऑब्वियसली इस बात का जवाब, जारी बात है, पाकिस्तान ने गिराए थे। अब वो नहीं चाह रहे थे कि हम आकर अपनी जनता को या आवाम को हम आकर बताएं कि पाकिस्तान ने हमारे इतने जहाज गिरा दिए। लेकिन पाकिस्तान क्योंकि उस टाइम कह रहा था कि हमने इंडिया के 5 जहाज गिराए हैं, जिसकी बाद में इंटरनेशनल मीडिया ने भी तस्दीक की और भारत के अंदर जो है इस हवाले से क्यूरियोसिटी ये बढ़ती गई कि आखिर ये मामला क्या चल रहा है। तो काफ़ी देर तक इस पर वहाँ के जो सहाफ़ी हैं भारत के अंदर, उन्होंने, और अपोजिशन जो है मोदी के अगेंस्ट जो पार्टियां, उन्होंने ये काफ़ी देर तक इस पर बहस होती रही। लेकिन मोदी हुकूमत की जानिब से इस पर कोई जो है क्लैरिटी नहीं दी गई। लेकिन अब बिल आखिर, अब जैसे ट्रंप ने ये बात कही कि हमने, यानी अमेरिका ने पाकिस्तान और भारत की जंग रुकवाई, पाकिस्तान ने इस बात को माना, तस्लीम किया कि जी हाँ, ट्रंप ने ये जंग रुकवाई है, जो कि ट्रंप का एक अच्छा इकदाम था। जाहिर बात है, दो एटमी कुव्वतें आपस में एक बिल्कुल एक बहुत बड़ी लड़ाई की तरफ जा रही थी और ट्रंप ने मीडिएशन करके एक अच्छा रोल प्ले करके जंग बंद करवाई। पाकिस्तान ने इस बात को एडमिट किया, भारत ने वहां पर भी इस चीज को डिनाई किया। अच्छा, अब जाहिर बात है, भारत ने पहल की थी इस जंग में, लेकिन भारत ही क्यों पीछे हट गया, उसने हाथ क्यों खड़े कर लिए कि क्या ट्रंप के मुताबिक क्या सिर्फ इस बात पर भारत ने हाथ खड़े कर लिए कि जो ट्रेड है, ट्रंप ने, जाहिर बात है, ट्रंप ने ट्रेड का लालच दिया था, तो ट्रेड करेंगे जी दोनों कंट्री से, क्या इस लालच पे या इस ब्लैकमेलिंग में आकर भारत पीछे हट गया? नहीं। असल जो वजह थी भारत के पीछे हटने की, वो वजह यह थी कि पाकिस्तान एक तो इधर से मिसाइल के हमले कर रहा था भारत पर, और पाकिस्तान दूसरी तरफ भारत के एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, चौथा, पांचवा जहाज जो है पाकिस्तान ने भारत के गिरा दिए थे, और भारत को बैक फुट पर जाने पर मजबूर किया पाकिस्तान ने। और इस बात की तस्दीक अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी आज बिल आखिर कर दिया कि इस जंग के अंदर 5 जो है वो जहाज मार गिराए गए। जाहिर बात है, अमेरिका का सदर जब कोई बात करता है तो वो ऐसा नहीं है कि बैठे बिठाए उठ के वो बात कर देंगे। जाहिर बात है, उनके पास एक इंटेलिजेंस का बड़ा एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क है दुनिया के अंदर, एक वो सुपर पावर मुल्क है, उसके पास बड़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो इंटेलिजेंस सिस्टम है। तो अमेरिकी प्रेसिडेंट को पक्की न्यूज़ होती है, पक्की खबर होती है, वो तभी आकर मीडिया पर कोई बात करता है इंतहाई जिम्मेदारी के साथ। तो अब इस ट्रंप के इस बयान के बाद एक बार फिर से भारत के अंदर एक, भारत में अब दोबारा जो है वो जो अपोजिशन है वो हुकूमत से जवाब मांग रही है कि भाई ये क्या मामला है। तो ये नाजरीन सूरत हाल है। इस टाइम भारत को जो है शदीद सफारती महाज पर शदीद जो है नाकामी का ये सामना करना पड़ रहा है बार बार। इसके अलावा नाजरीन, भारत मजीद भी बाज नहीं आ रहा। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास बांग्लादेश में होने जा रहा है, और इन्हीं दिनों में एशियन क्रिकेट काउंसिल का वो इजलास है। भारत इस इजलास को बांग्लादेश में होने से रुकवा रहा है। उसके साथ एक दो बोर्ड्स और भी मिले हैं। भारत नहीं चाह रहा कि ये जो इजलास है ये बांग्लादेश में, ये इजलास दरअसल बांग्लादेश में होना है। तो भारत नहीं चाह रहा कि ये बांग्लादेश में हो और भारत चल के बांग्लादेश जाए, क्योंकि
بھارت کے بنگلہ دیش کے ساتھ بھی حالات کچھ ٹھیک نہیں چل رہے ہیں، اور وہ پورا زور لگا رہا ہے اس وقت کہ یہ جو اجلاس ہے بنگلہ دیش سے شفٹ ہو جائے۔ تو اس حوالے سے جو مزید ڈیٹیلز ہیں یہ میں آگے چل کے آپ کو میں بتاتا ہوں۔ پہلے میں آپ کو ٹرمپ کا بتا دیتا ہوں کہ ٹرمپ نے اس ایک تقریر کرتے ہوئے کہ جہازوں کے حوالے سے تقریر کرتے ہوئے کیا کہنا تھا ٹرمپ کا۔ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان حالیہ جھڑپوں کے دوران 5 تک جنگی طیارے مار گرائے گئے، تاہم صورتحال جنگ بندی کے بعد پرسکون ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ وائٹ ہاؤس میں کچھ ریپبلکن امریکی قانون سازوں کے ساتھ عشائیے کے دوران بات کر رہے تھے جی۔ انہوں نے یہ واضح نہیں کیا کہ گرائے گئے طیارے کس ملک کے تھے، اوبویسلی انڈیا کے تھے وہ طیارے۔ انہوں نے کہا کہ در حقیقت طیارے ہوا میں مار گرائے جا رہے تھے 4 یا 5، لیکن میرا خیال ہے کہ 5 طیارے واقعی مار گرائے تھے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے بھارت پاکستان جھڑپوں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مزید تفصیل فراہم نہیں کی۔ ٹرمپ کے اس بیان کے بعد راہل گاندھی نے بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی سے امریکی صدر کے بیان پر وضاحت دینے کا مطالبہ کیا جی۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں سوال کیا کہ مودی جی 5 طیاروں کا سچ کیا ہے، قوم کو جاننے کا حق ہے۔ راہل گاندھی نے سوشل میڈیا پر صدر ٹرمپ کے اس بیان کی ویڈیو بھی شیئر کی جس میں انہوں نے 5 طیارے مار گرائے جانے کا اعتراف کیا تھا۔ دوسری طرف برطانوی جریدے دی اکانومسٹ نے اپنی تازہ رپورٹ میں بھارتی فضائیہ کی مارکہ حق کے دوران عبرتناک ناکامی کو بے نقاب کرتے ہوئے مودی سرکار کی پردہ پوشی پر سوالات اٹھائے ہیں جی۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان نے جنگی کارروائیوں میں بھارت کے جدید ترین طیارے بشمول مہنگے رافیل گرا کر دشمن کی طاقت کا غرور خواب میں ملایا۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ بھارت کے کم از کم 5 طیارے تباہ ہوئے ہیں جی۔ وہ کہتے ہیں نا گل ود گئی ہے مختاریہ، گل واقعی ہے بھارت واسطے نا ود گئی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب بھارت اپنی اس ناکامی کو، اس بے عزتی کو کس طرح سے کور کرے گا دنیا کے سامنے، اپنے لوگوں کے سامنے، خاص طور پر مودی صاحب، یہ اب آنے والے دنوں میں چیزیں پتہ لگیں گی۔ اس کے علاوہ ناظرین ایک اہم خبر جو ہے وہ پاکستان ایک لیجنڈز کے کرکٹ لیجنڈز سے ایک چیمپئن شپ ہو رہی ہے انگلینڈ کے اندر، جس میں جو لیجنڈز کھلاڑی ہیں جیسے افریدی، حفیظ وغیرہ ہو گئے، ہربھجن سنگھ ہو گئے، یوسف پٹھان، عرفان پٹھان، لائک کس طرح کے یہ لڑکے کھیل رہے ہیں جی لیجنڈز چیمپئن شپ انگلینڈ میں یہ ہو رہی ہے، اور اس میں پاکستان انڈیا کا آج میچ ہونا ہے۔ انڈیا کے بھارتی میڈیا نے رپورٹ کیا جی کہ انڈیا کے جو 3 کھلاڑی ہیں انہوں نے پاکستان کے ساتھ کھیلنے سے معذرت کر لی، اور اس کی بنیاد یہ حالیہ پاکستان بھارت کنفلکٹ یا جو بھی وہ زہر اگلتے ہیں پاکستان کے خلاف، 3 کھلاڑیوں نے کہا کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھیلتے ہی نہیں ہیں، یعنی کہ یہ ان کی حالت ہے۔ رپورٹ کے مطابق ناظرین یہ جی بھارتی میڈیا کی جانب سے دعویٰ کیا گیا کہ ورلڈ چیمپئن شپ آف لیجنڈز کے دوران پاکستان چیمپئنز اور انڈیا چیمپئنز کے درمیان میچ بھارت کے 3 کھلاڑیوں نے کھیلنے سے انکار کر دیا جی، جبکہ ذرائع پاکستان ٹیم مینجمنٹ کا کہنا ہے کہ شاہد افریدی انجری کا شکار ہے اور بھارتی ٹیم کی کوئی شکایت نہیں ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق انڈیا چیمپئنز کے عرفان پٹھان، یوسف پٹھان اور ہربھجن سنگھ نے میچ کھیلنے سے انکار کیا۔ تینوں کھلاڑیوں نے پاکستان کے ساتھ جنگی صورتحال کے باعث میچ کھیلنے سے تحفظات کا اظہار کیا۔ عرفان پٹھان، یوسف پٹھان اور یہ دونوں بھائی ہیں کیونکہ، اور ہربھجن سنگھ کو میچ شرکت کے لیے منانے کا سلسلہ جاری ہے۔ میچ میں شرکت کے لیے منانے کا سلسلہ جاری ہے جی۔ ان تینوں کھلاڑیوں کے میچ کھیلنے سے انکار پر دیگر انڈیا چیمپئنز کے کھلاڑی بھی کشمکش کا شکار ہیں۔ پاکستان چیمپئنز اور انڈیا چیمپئنز کے درمیان میچ 20 جولائی شیڈیول ہے، اور پاکستانی وقت کے مطابق یہ میچ 8:30 بجے شروع ہوگا۔ 3 کھلاڑی یوسف پٹھان، عرفان پٹھان دونوں بھائی ہیں، اور جو ہربھجن سنگھ، یہ تینوں دراصل پاکستان کے خلاف بہت زہر بھی اگلتے رہتے ہیں، بیان بازیاں کرتے رہتے ہیں، اور کہاں کرکٹ ایک کھیل اور کہاں پر یہ بیچ میں سیاست کو لے آتے ہیں یہ انڈینز ہر جگہ پہ، اور اوبویسلی انڈین جو کھلاڑی ہیں انہیں پیچھے سے جو بھارت کی جو عوام ہے انہی کا پریشر ہوگا کہ اگر یہ میچ کھیلے تو ظاہری بات ہے وہ جو ٹرولنگ وغیرہ ہوتی ہے اس کے ڈر سے بھی یہ کھلاڑی شاید پاکستان کے ساتھ میچ نہیں کھیلے۔ بھائی نہیں کھیلنا تو نہ کھیلیں، پاکستان کو بھی کوئی ضرورت نہیں ہے کھیلنے کی، ہم تو ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں، بلکہ ہم اس چیز کو انجوائے کرتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے کرکٹ ہو، خوشیاں ملیں لوگوں کو دیکھنے کی، لیکن بھارت کی جانب سے ہمیشہ، اب جیسے بھارت اس سے پہلے چیمپئنز ٹرافی میں بھی پاکستان نہیں آیا، ایشین کرکٹ کونسل کا اجلاس بنگلہ دیش میں ہونا ہے، اور بھارت نے جی بائیکاٹ کی ابھی اجلاس ہونا ہے، ٹورنامنٹ نہیں ہونا، بنگلہ دیش میں اجلاس ہو رہا ہے، بھارت نے ابھی سے ہی دھمکی دے دیا کہ جی کہ ہم ایشیا کرکٹ، یہ جو ایشیا کپ ہے ہم یہی نہیں کھیلیں گے، ابھی سے دھمکی دے دی۔ مطلب ان لوگوں کو کیا کہ بندہ ان لوگوں کو
کہ کرکٹ میں بھی جو ہے نا اپنی انا لے کر آ جاتے ہیں. بنگلہ دیش کے ساتھ، چلو پاکستان کے ساتھ تو آپ لوگوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کے ساتھ تو نفرت ہے ہی ہے آپ کے اندر. بنگلہ دیش کے ساتھ کیا آپ کی نفرت ہے؟ بنگلہ دیش تو اتنے عرصے سے آپ کا ہی لائے تھا. یہ تو ابھی چلو ایک رجیم چینج وہاں پر بھی ہوا، سینا واجد گئی ہیں، ابھی جا کر جو حکومت آ کر بیٹھی ہے وہ تھوڑی آپ کو آنکھیں دکھا رہی ہے. اس سے پہلے تو بنگلہ دیش آپ کے ساتھ ہی تھا، ٹھیک ہے. ان کے ساتھ کیا مسئلہ ہے؟ یہ تو ابھی صرف اجلاس ہو رہا ہے ادھر، تو وہاں پر بھی جو ہے بھارت اب روڑے اٹکا رہا ہے. تو اس کی جو مزید ڈیٹیلز ہیں جی ناظرین، بھارتی کرکٹ بورڈ ایک بار پھر ایشیا کپ کے انعقاد میں روڑے اٹکانے لگا ہے جی. بی سی سی آئی نے ایشین کرکٹ کونسل کے اجلاس کا مقام تبدیل نہ کرنے پر میگا ایونٹ کے بائیکاٹ کی دھمکی دی ہے جی. بھارتی میڈیا کے مطابق بورڈ آف کنٹرول فار کرکٹ ان انڈیا بی سی سی آئی نے بنگلہ دیش میں 24 جولائی کو شیڈول سالانہ اجلاس کا مقام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر دیا. وینیو تبدیل نہ کرنے کی صورت میں بی سی سی آئی نے ایشیا کپ 2025 کے بائیکاٹ کی دھمکی بھی دی ہے. بھارتی میڈیا رپورٹس میں مزید بھی یہ بھی بتایا گیا کہ سری لنکا، افغانستان اور عمان نے بھی اے سی سی اجلاس کے مقام کو تبدیل کرنے کا مطالبہ کیا ہے جی. ٹھیک ہے جی، یہ حالت ہے ان کی، انہوں نے کیا کرکٹ کھیلنی ہے اور کیا یہ دنیا میں کریں گے. تو ناظرین یہ تھی جی آج کی خبریں. مجھے محمد ارسلان کو دیجیے اجازت، اللہ نے